اسی حوالے سے آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے جی ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. جی وہ جو غسان کے بادشاہ والا تھا جی کہ جی اس کے ساتھ کیا سلوک تھا کچھ اس طرح، وہ بھی ایک وہ بڑا مشہور ہے. غسان کا ایک بادشاہ ہے، جی جی. اسلام قبول کر گیا. اچھا. عدل و انصاف اور حق دیکھے نا. ہوں. اسلام قبول کر گیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد حج کے لیے آیا مکہ المکرمہ کے اندر. ہوں. حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد نفلی طواف کر رہا تھا. اچھا. یعنی کہ جی جی جی. حج کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ کرنے کے نفلی طواف ثواب کی نیت سے. جی جی جی. جب وہ طواف کر رہا تھا تو ایک یعنی کہ طواف کرتے ہوئے اس نے ایک لمبا باریک جبہ پہنا ہوا تھا. اچھا. خوبصورت قسم کا. ٹھیک ہے. اور زمین پر وہ ٹچ ہو رہا تھا، زمین پر جی گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا. ٹھیک ہے. ایک غریب آدمی طواف کر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے اس کا پاؤں اس کے اوپر آ گیا. اچھا. جو ہی اس کا پاؤں غریب آدمی کو آیا، اس نے اس غسان کے بادشاہ نے فوراً اس کے منہ پر تھپڑ مارا. اچھا. فوراً اسی ٹائم وہ جو غریب آدمی تھا نا سیدھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا. اچھا، یہ حج کے موقع پہ. حج کے موقع پر. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ امیر المومنین وہ بندہ طواف کر رہا تھا، غلطی سے اس کے جبے کے اوپر میرا پاؤں آیا، اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غسان کے بادشاہ کو بلایا جائے. جب غسان کا بادشاہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ غریب آدمی جو بات کہہ رہا ہے، جو سنا رہا ہے، کیا اس میں کتنی سچائی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو کہہ رہے واقعی سچ ہے سارا کچھ. انہوں نے کہا کہ یا تو اس غریب آدمی کو راضی کر لے. آج نا غریب آدمی کو اگر زیادتی ہو نا غریب آدمی کے ساتھ 1000 روپے اس کو دے دے، 1000 روپے اس کو دے دیجیے نا، صلح کر لیتا ہے. ایسے ہی ہے. 5000 دے دیجیے نا، صلح کر دے. کوئی چیز تحفے میں دے تو صلح کر لیتا ہے. بالکل یہی بات ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اس غریب آدمی کو راضی کر لے، نہیں تو کل اسی جگہ پر جس جگہ تو نے اس کو تھپڑ مارا اسی جگہ تجھے بھی مارا جائے گا. وہ غریب آدمی اور غسان کا بادشاہ، حالانکہ وہ اسلام قبول کر کے آیا، اس کو عزت دینی چاہیے تھی، لیکن عدل و انصاف جی. وہ پوری رات اس غریب آدمی کی منتیں کرتا رہا. اس غریب نے کہا کہ تم مثال کے طور پر محلات میرے سامنے آ کر کھڑے کر دے، یہ زیورات مجھے دے دے، بڑی بڑی قیمتی چیزیں دے دے، لیکن زیادتی کا بدلہ یعنی کہ بدلہ ہوگا. یعنی کہ پوری رات معافی مانگتا رہا، غریب آدمی نے اس کو معاف نہیں کیا. اب صبح ہوتے ہی یعنی کہ اس نے کیا کیا؟ اسلام چھوڑ دیا. کس نے؟ اس غسان نے. ہاں، انصاف کی وجہ سے. اور لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ کے انصاف کی وجہ سے اس نے اسلام چھوڑ دیا. انہوں نے حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا کہ عدل و انصاف اور حق کی وجہ سے اگر کوئی اسلام کو چھوڑتا ہے تو بے شک چھوڑتا رہے. لیکن انہوں نے تو عدل و انصاف کیا ہے نا، اگر وہ اسلام چھوڑتا ہے تو چھوڑتا رہے. جو عدل و انصاف کو نہ مانے وہ اسلام میں کیا کرنا ہے؟ اسلام میں اس نے کیا کرنا ہے؟ کہنے کا مقصد کہ یعنی کہ اس غریب آدمی کی پوری رات اس بادشاہ نے منتیں کی لیکن اس نے معاف نہیں کیا. اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. یعنی کہ اس اسلام میں تو عدل و انصاف ہے، اس میں تو حق والے کو حق دینا پڑتا ہے، انصاف دینا پڑتا ہے. حضرت عمر نے جی اس غریب آدمی کو جی دیکھا جائے تو کہ انہوں نے اپنی طرف سے امیر المومنین ہوتے ہوئے بھی اپنی طرف سے معاف نہیں کیا. معاف نہیں کیا. کرتے تو میرا خیال ہے کر سکتے تھے، ایسے ہی. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، اگر جس کا حق ہے وہی معاف کرے گا. جو کی ہے اگر وہ معاف کرے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے.